اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، سوال و جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، آج کی مجلس کا سوال یہ ہے کہ یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے جو چکر لگائے جاتے ہیں، وہاں پر بیچ میں جو گرین لائٹس ہیں اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے، کیا ہے، اس تعلق سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، عربی زبان میں علم کہتے ہیں جھنڈے کو، اور اخضر کہتے ہیں گرین کو۔ اس علاقے کو العلمین الاخضرین کہا جاتا ہے، یعنی دو گرین جھنڈے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پر اس جگہ پر ایک ہرا جھنڈا لگایا ہوا ہوتا تھا اور دوسری جگہ پر ہرا جھنڈا لگایا ہوا ہوتا تھا، جس کو آج سعودی حکومت نے جھنڈوں کو نکال کر گرین لائٹس کے فریم بنا کر ایک بہترین خوبصورت شکل دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو علمین الاخضرین کا یہ جو حصہ الگ کیا گیا ہے، یا اس کو الگ نام دیا گیا ہے، یا اس میں مردوں کو دوڑ کر جانے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ تو پورے صفا اور مروہ میں آدمی کو عام رفتار سے چلتے ہوئے جانے اور پورے صفا سے مروہ تک ٹوٹلی پورے اس میں خواتین کو اپنی عام رفتار میں چلنے کا حکم دیا گیا، جبکہ علمین الاخضرین میں مردوں کو تھوڑا سا تیزی کے ساتھ چلنے یا تھوڑا سا دوڑنے کی اداکاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب اس میں علماء کے درمیان میں الگ الگ رائے ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ پہلی رائے یہ ہے کہ ہاجر جب صفا اور مروہ کا چکر کاٹ رہی تھی یا اس کے درمیان میں دوڑ لگا رہی تھی، تو وہ پورے خطے میں یا پورے علاقے میں عام رفتار سے چلتی تھی، اور جب یہ حصے پر پہنچتی تو یہاں دوڑ لگاتی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس حصے سے یہ نیچے میں تھا، اور یہ نیچے میں ہونے کی وجہ سے ماں کو بچہ نظر نہیں آ رہا تھا جس کو وہ چھوڑ کر آئی تھی۔ تو اپنی بے چینی اور بے قراری کے یہ لمحات کو جلد ختم کرنے کے لیے ہاجر دوڑ لگاتی تاکہ جلدی سے اس مقام پر پہنچے جہاں سے پھر میرا لخت جگر اسماعیل مجھے نظر آئے۔ باقی کے علاقوں سے اسماعیل علیہ السلام نظر آتے تھے، تو اس لیے ہاجر کی اس ادا کو بھی مردوں کے لیے مشروع اور مسنون قرار دیا گیا۔ اچھا، ایک رائے یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں ہاجر جب چکر لگا رہی تھی تو دوسرے پورے علاقے میں یا تو چٹان تھے یا بھاری بھرکم پتھر تھے جہاں دوڑا نہیں جا سکتا تھا، اور ہاجر چاہتی تھی کہ یہ جو چکر لگا رہے ہیں تیزی سے دوڑ کر لگاؤں، دیکھوں کوئی ملے تو مجھے کچھ کھانے پینے کا سامان مہیا ہو۔ اور یہ اتنی ہی جگہ ایسی تھی جہاں پر ایک انسان دوڑ سکتا تھا، لہذا ہاجر اتنے حصے میں ہی دوڑ سکتی تھی، اس لیے وہ دوڑ لیتی تھی، باقی کے حصے میں وہ پیدل چلتی تھی۔ ایک تیسرا قول علماء نے یہ لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو اپنی طاقت اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے طواف میں آپ نے رمل کیا، یعنی اکڑ کر چلا، تاکہ ان کو یہ بتائیں کہ ان کی جو یہ غلط فہمی ہے کہ مدینے کی بخار نے مسلمانوں کی طاقت توڑ دی ہے، ان کے حوصلے پست کیے ہیں، یہ کمزور ہوئے ہیں، انہیں نقاہت کی بیماری لاحق ہوئی ہے،
تو اس کا رد کرنے یا اس کا جواب دینے کے لیے بجائے زبان سے کچھ کہنے کے آپ نے طواف میں رمل کیا اور سعی میں اتنے حصے میں جہاں سے کعبۃ اللہ میں لوگ جو ہے انہیں نظر آ سکتے تھے، دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک اپنی طاقت دکھائی۔ لیکن جو بات زیادہ صحیح لگتی ہے، جس کو اکثر علماء نے راجح قرار دیا، وہ پہلی رائے ہے، یعنی حضرت ہاجر کا جو چلنے کا انداز تھا، باقی پورے حصے میں وہ نارمل رفتار سے چلتی تھی، اس جگہ پر وہ دوڑ کر چلی تاکہ بچہ نظر آئے، یہ زیادہ صحیح بات لگتی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے لوگوں کے 50 منہ کی 50 باتیں ہیں، تو بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس حوالے سے علماء نے کیا بات لکھی ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، لہٰذا 3 بہترین اقوال میں سے ہم نے تینوں اقوال کو پیش کر ان تینوں میں بھی کیا زیادہ صحیح لگتا ہے اس کو بھی ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔